إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو تمام کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے فوراً بعد سورہ فجر کی ابتدائی چند آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. یہاں مفسرین نے 10 راتوں سے ایام ذی الحجہ کو مراد لیا ہے، ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن جس کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کھائی ہے. اب جب اللہ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو یہ اس کی اہمیت، فضیلت اور نزاکت کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید میں جہاں پر بھی دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی تو سمجھ جائیے گا کہ آگے اس کے جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے وہ بڑی اہمیت و فضیلت والا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ نے 10 راتوں کی یعنی ایام ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی قسم کھائی اور اس کی فضیلت کو بیان کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کو خیر ایام الدنیا قرار دیا، دنیا کے سب سے بہترین ایام، یعنی اس سے بہتر دن نہیں ہو سکتے. یہاں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب سوال کیا گیا کہ رمضان المبارک کی طاق راتیں جس کے اندر لیلۃ القدر ہوتی ہے، جس کو تلاش کرنے کے لیے عبادت کی جاتی ہے، وہ زیادہ افضل ہیں یا تو ایام ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن؟ تو انہوں نے کہا کہ دنوں کے اعتبار سے ایام ذی الحجہ یہ سب سے افضل ترین ایام ہے، یہاں تک کہ رمضان المبارک کے اخیر کے 10 دن بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور راتوں کے اندر طاق راتیں ہیں، یعنی دن کے اعتبار سے ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں اور راتوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کی اخیر کی راتیں ہیں. وہ رات کا مسئلہ ہے، یہاں دن کا مسئلہ ہے، دونوں کے درمیان فرق ہے. وہ راتوں کی فضیلت، یہاں دن کی فضیلت بیان کی گئی ہے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا کہ بخاری کی روایت میں سوال یہ ہوا، اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص اس میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلے تو آپ نے کہا کہ ہاں وہ بھی اتنی اہمیت نہیں رکھتا، الا یہ کہ کوئی مجاہد اللہ کی راہ میں نکلے اور اس کے بعد اپنا سب کچھ لٹا دے، اپنا مال، اپنی جان سب اللہ کی راہ میں قربان کر دے، تو یہ فضیلت والا ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی اور چیز اس دنوں کے اندر فضیلت نہیں رکھتی ہے. جتنی نیکی کی جا سکے ممکنہ طور کے پر کرنا چاہیے. اب یہ آگے کی باتوں کو بیان کرنے سے قبل ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے. سب سے پہلے ذو الحجہ یہ 4 حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے. یوم خلق السماوات والارض جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا منہا اربعۃ حرم اور اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. حرمت کا مطلب ہے احترام والے، یعنی ان مہینوں کا احترام کیا جائے. احترام کس طریقے سے کیا جائے گا؟ احترام اس طریقے سے کیا جائے گا، سب سے پہلی چیز کہ انسان عام دنوں میں جس طرح گناہ کی طرف راغب ہوتا ہے وہ ساری چیزیں ترک کرے، یہ احترام کا مطلب ہے. اور ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اچھائیاں نیکیاں کرنے کی کوشش کرے، یہ حرمت کے مہینوں کا تقاضا ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمان حرمت کے مہینوں کا احترام نہیں کرتا، بلکہ مسلمانوں کے درمیان بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے کہ اگر ان لوگوں سے یہ سوال کر لیا جائے کہ حرمت کے کتنے مہینے ہیں تو وہ یہ نہیں بتا پائیں گے کہ 12 مہینوں میں سے کتنے مہینے حرمت کے. ٹھیک ہے، اگر بتا دیا جائے کہ 4 مہینے حرمت کے ہیں، یعنی ان دنوں کے اندر بہت زیادہ احترام ہونا چاہیے، گناہ سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا چاہیے. تو یہ 4 مہینے حرمت کے کون سے ہیں؟ یہ 4 مہینے ہیں ذوالحجہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور آگے چل کر ایک مہینہ آتا ہے رجب. 3 مہینے پے در پے ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم. یہ 3 مہینے اشہر حج کہلاتے ہیں، یعنی حج کے مہینے. ذوالقعدہ کے اندر لوگ حج کے لیے نکلا کرتے تھے، ذوالحجہ کے اندر حج ادا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد محرم کے اندر واپسی ہوتی ہے. رجب اس کے اندر عمومی طور کے پر عرب کے رہنے والے عمرہ کیا کرتے تھے، اور اسے رجب مضر بھی کہا گیا ہے حدیث کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ مضر قبیلے والے رجب کے مہینے کا سب سے زیادہ احترام کیا کرتے تھے، اس بنیاد کے پر اسے مضر قبیلے کی طرف منسوب کر دیا گیا. اب احترام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مشرکین مکہ جتنا بہترین طریقے سے جانتے تھے، افسوس ہوتا ہے کہ آج کا مسلمان ان چیزوں کو نہیں جانتا. جیسا کہ آج کلمے کا مطلب مسلمان صحیح طریقے پر نہیں جانتا، جبکہ اس بات کو مشرکین مکہ اچھے طریقے سے جانتے تھے. جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پر کلمہ پیش کیا اور کہا یا ام قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، کہ چچا جان آپ یہ کلمہ پڑھ لیجئے، جس بات کو آپ اپنے دل کے اندر چھپائے ہوئے ہیں، دل سے مانتے ہیں، آپ اسے زبان سے بھی اظہار کر دیجئے. لیکن انہوں نے اظہار نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمہ پیش کیا تو جواب میں ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ وہیں پر موجود تھے. ان دونوں نے کیا کہا؟ اترغب عن ملت عبد المطلب، کہ کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ ان کے ملت، ان کے طور طریقے، جس طریقے سے دین کے پر وہ عمل کیا کرتے تھے. آخر میں ابو طالب نے کیا کہا؟ هو علی ملت عبد المطلب، وہ اپنے باپ عبد المطلب کے دین کے پر مرنے والے ہیں. وابى ان يقول لا الہ الا اللہ، اور صاف انکار کر دیا کہ وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھیں گے. اب یہاں لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ لا الہ الا اللہ صرف زبان سے پڑھنا مقصود نہیں ہے. یہاں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ایک بہت پیاری بات کہتے ہیں کہ اس وقت کے مشرکین جتنا کلمے کو بہترین طریقے سے جانتے تھے، آج کا مسلمان نہیں جانتا. انہیں پتا تھا اس کلمے کو پڑھنے کے بعد اب باپ دادا کے طور طریقے یا کسی اور کی باتوں کو نہیں ماننا ہوگا، نہ علماء کی، نہ فقہا کی، نہ پیروں کی، نہ مشائخ کی، صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم کرنا ہوگا. یہی دین ہے. آج مسلمان دین کا کلمہ پڑھنے کے بعد ہر کسی کی بات مانتا ہے. افسوس ہوتا ہے کہ جب بھی تہوار آتا ہے، خاص طور سے چاہے وہ رمضان المبارک ہو، عید الاضحیٰ ہو، ہر موقع کے پر آپ کو اختلافات نظر آئیں گے. ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اسی شکل کے اندر مانتے ہیں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، اور دوسرے اس کے بالمقابل وہ ہیں جو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اپنے علماء اور فقہا کی باتوں کو مانتے ہیں. جو ہمارے باپ دادا نے، سارے لوگوں نے کیا، اس کو ہم اہمیت دیں گے، قرآن و حدیث کی باتوں کو اہمیت نہیں دی جائے گی. ابھی عید الاضحیٰ کے موقع کے پر 2 چیزیں آپ کو بہت زیادہ گرمائی نظر آئے گی، ایک بھینس کی قربانی اور دوسرے 4 دن قربانی، چوتھے دن قربانی.
بالکل واضح چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بہیمۃ الانعام میں جن 4 جانوروں کا تذکرہ کیا اس میں بھینس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اور کون کہتا ہے کہ بھینس گائے کی نسلوں سے؟ دونوں کے درمیان بے انتہا تفاوت ہے۔ یہ بھینس گائے کی نسل میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ جو بھی مسئلہ بیان کیا گیا یہ اہل لغت نے بیان کیا، کوئی دلیل اس کے پر موجود نہیں ہے، لغت والوں کا اپنا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہمارے نزدیک تمام چیزوں سے برتر ہے، یہ ایک مسئلہ گرما دیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات آتی ہے چوتھے دن قربانی۔ حالانکہ حج ادا کرنے والے تمام لوگ 4 دن قربانی کرتے ہیں، عید الاضحیٰ اور اس کے بعد بقیہ جو 3 دن ہوتے ہیں، تینوں دن برابر قربانی کی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے بعد، یوم النحر کے بعد وہاں کوئی مسئلہ نہیں، یہاں پر مسئلہ کھڑا کیا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ یہاں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں وہ حجاج کرام کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، جبکہ ایسا ہے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد کی جو روایت ہے بالکل واضح ہے کہ عید الاضحیٰ کے بعد جو ایام تشریق ہیں اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کہا کل ایام تشریق ذبح، پورا ایام تشریق ذبح کا ہے، قربانی کا ہے۔ اور ایام تشریق 11، 12، 13 ذوالحجہ کو کہا جاتا ہے، اور اس کے پہلے یوم النحر ہوتا ہے جو عید الاضحیٰ کا ہے۔ تو 4 دن قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یعنی آپ کے فرمان اور اس کے بعد آپ کے عمل سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ حجۃ الوداع کے موقع کے پر حجاج کرام کرتے ہیں۔ تو یہ گرما دیا جاتا ہے۔ ہر جگہ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک طرف رہ جاتی ہے اور لوگوں کا اپنا بنایا ہوا طور طریقہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہاں 2 دھڑے آپ کے سامنے آتے ہیں، 2 فریق آپ کے سامنے آتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو اللہ کے دین کے پر اسی طرح عمل کرنا چاہتا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب کرام اور اسلاف نے کیا، بالکل خالص اور پیور دین جس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں۔ اور دوسرا وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، اللہ کے رسول کے دین کے مقابلے میں اپنے باپ دادا کے طور طریقے لے کر آتا ہے، جبکہ یہاں پر وہی مسئلہ تھا۔ عبد المطلب نے کیا کہا؟ ابو طالب نے ہوا علی ملت عبد المطلب، وہ اپنے باپ عبد المطلب کے دین کے پر مرنے والے ہیں، اور صاف انکار کر دیا کہ وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے، یعنی دین کو اس طریقے کے پر نہیں مانیں گے جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ بتانے کا میرا مقصود یہ ہے کہ دین کو اسی شکل میں ماننا چاہیے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ ہم اگر اپنی عقلوں کو، اپنے خیال، اپنی فکروں کو اس کے اندر داخل کر دیں گے دین پیور نہیں رہ جائے گا۔ دین کو پیور رکھیے جیسا اللہ اور اس کے رسول کے زمانے کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اسی طرح ہمارے پاس دین ہونا چاہیے، خالص اور پیور، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ تو یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے۔ تو مشرکین مکہ، حیرت کی بات ہے کہ وہ لوگ بھی یہ 4 حرمت کے مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ اگر جنگ چل رہی ہے دشمنوں سے، جیسے ہی حرمت کا مہینہ داخل ہوتا، چاند دکھتا، جنگ ختم کر دیا جاتا، کوئی لڑتا نہیں تھا، جاری جنگوں کو بند کر دیا جاتا حرمت کے مہینے کے اندر۔ اور آج مسلمانوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ 12 مہینوں کے اندر سے 4 مہینے حرمت کے ہیں جس کے اندر ہمیں گناہوں سے بہت بچنا چاہیے۔ لڑائی جھگڑا، جنگ و جدال اور جو بھی ساری چیزیں گناہ کی ہوتی ہیں، حتی الامکان پوری طاقت صرف کرنا چاہیے کہ ہم ان مہینوں کے اندر یہ کام نہ کریں۔ عام مہینوں میں بھی نہیں کرنا ہے، لیکن خاص طور سے یہ 4 مہینے جو حرمت کے قرار دیے گئے ان مہینوں کے اندر ہمیں بہت احترام کرنا ہے، اور ہم اسی حرمت کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ آج ذوالقعدہ کی 29 تاریخ ہے، بہت امکان ہے کہ انشاءاللہ آج بعد نماز مغرب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے۔ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوگا۔ اب جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوگا، اس کے ابتدائی 10 دن بہت اہمیت کے حامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے بارے میں کہا خیر ایام الدنیا، دنیا کے تمام چیزوں سے بہتر ایام، اس سے بہتر دن دنیا کے اندر نہیں دیکھے گئے۔ کیوں ان 10 دنوں کو اتنی اہمیت دی گئی ہے؟ کئی وجوہ ہے۔ سب سے پہلی بات کہ انہی دنوں کے اندر یوم عرفہ ہے جو حج کا انتہائی اہم رکن ہوتا ہے۔ عرفات کے میدان میں حجاج کرام وہاں موجود ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں، اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں۔
اور انہی دنوں کے اندر 10واں دن یوم النحر ہے، قربانی کا دن، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عید الاضحیٰ یوم النحر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خون بہانے سے پیارا کوئی عمل نہیں ہے۔ یہاں بعض لوگ کہتے ہیں اتنے سارے جانوروں کو ذبح کر دینا، قربان کر دینا، اس سے بہتر ہے کہ غربا اور مساکین کو دے دیے جائے، یہ رقم اگر ان کو دے دی جائے ان کو فائدہ ہو جائے گا۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر تم جانتے ہو کہ دین کس طریقے سے بنانا چاہیے؟ نعوذ باللہ، تمہاری عقل، تمہارا دماغ بہت زیادہ بہتر ہو گیا ہے کہ تم بہتر طریقے سے لوگوں کو بتا سکتے ہو۔ اللہ کے رسول نے جب یہ کہا کہ اللہ کو اس دن خون بہانے، جانوروں کو ذبح کرنے، قربانی سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے، تو ہم اپنے آپ کو کیا ثابت کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم اللہ سے بہتر جاننے والے ہیں؟ لوگوں کی بھلائی کن چیزوں کے اندر ہوتی ہے؟ اللہ نے قربانی کے ذریعے غربا اور مساکین کا کتنا بڑا سہارا فراہم کیا ہے، کون جانتا ہے؟ آج قربانی کے پر لوگوں کی تجارت اور معیشت ٹکی ہوئی ہے، کتنے کسان اور جانوروں کے پالنے والے اس کے ذریعے سے اپنی سالانہ انکم حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد قربانی کے جانور کو ذبح ہونے کے بعد بہت ساری چیزیں، اس کے چمڑے ہیں اور اس کے پار سے یہ ساری چیزیں آگے تجارت میں استعمال ہوتی ہے۔ ہر جگہ آپ کو فوائد ہی فوائد نظر آئیں گے، یہ صرف گوشت خوری نہیں ہے، یہ تو ظاہری چیز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اصل چیز اللہ کے یہاں پر جو چیز پہنچتی ہے وہ دل کا تقوی ہے۔ مشرکین مکہ کا طریقہ کیا تھا؟ یہ عید الاضحیٰ کے موقع کے پر قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد اس کے خون کو کعبۃ اللہ کی دیوار کے پر لا کر پوت دیتے اور کہتے کہ دیکھو ہماری قربانی قبول ہو گئی۔ اس طرح وہ اپنی قربانی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اللہ نے اسی کے ضمن کے اندر سورہ حج کے اندر ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ اللہ کو ہرگز تمہارے خون، جانوروں کا جو خون ہوتا ہے اور گوشت تو نہیں پہنچتے۔ اللہ تک پہنچنے والی چیز کیا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، دراصل اللہ کے ہاں تمہارا تقوی پہنچتا ہے، للہیت، اللہ کا ڈر۔ اس لیے کہ آج ایک جانور جب ہماری نظروں کے سامنے جس کو ہم ذبح کر رہے ہیں، جسے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا گیا، وہ بڑے شرف والا ہوتا ہے۔ انسان قربانی کے جانوروں کو جتنی اہمیت، نزاکت کے ساتھ، محبت کے ساتھ پالتا ہے، کسی اور جانور کی پرورش ویسے نہیں کی جاتی ہے، اس لیے کہ اسے اللہ کی خاطر قربان کیا جانے والا ہے۔ تو ایک جانور کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کی بنیاد کے پر اتنی اہمیت، اتنی فضیلت، اتنی محبت مل جاتی ہے، تو سوچئے کہ ہم اگر اپنے اعمال کو اللہ کے لیے کریں گے تو اللہ کی نگاہ میں ہماری کتنی اہمیت و فضیلت ہوگی۔ ہر کسی کو دنیا سے جانا ہے، کسی کو دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ یہ ایک پیغام ہوتا ہے کہ آج یہ جانور جسے ہم اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے ہیں اللہ کے حکموں کے پر، بسم اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی اجازت، اللہ کے پرمیشن سے، ورنہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی جان لینا آسان کام نہیں ہے۔ کیا آپ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی جان لے لیں؟ اللہ کا حکم ہے، اجازت ہے، اللہ نے اسے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، ہماری منفعت کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے، اس بنیاد کے پر ہم ذبح کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم یوں ہی جانوروں کو بس ذبح کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سب سے اہم مدعا ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی جان نہیں لی جا سکتی ہے۔ اللہ نے اجازت دی ہے، ہم لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی بغیر بسم اللہ کے جانور کو ذبح کرتا ہے، جان بوجھ کر، انجانے میں نہیں، جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیتا ہے، وہ ذبیحہ ہمارے اہل حلال نہیں ہوتا ہے، وہ حرام ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی اجازت، اللہ کے نام کے بغیر ذبح کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ خیر و ایام الدنیا ہے، دنیا کے سب سے بہترین دنوں کے اندر ہے۔ انشاءاللہ چاند کے نظر آنے کے بعد وہ چیز ہمارے سامنے آ جائے گی۔ اب ان دنوں کے اندر ہم کو کرنا کیا ہے؟ ایک تو یوم عرفہ ہوتا ہے۔ یوم عرفہ، اس کے اندر خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اس دن کے اندر اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ کیسے؟ یہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، جس کی بنیاد کے پر اللہ ان کو بخش دیتا ہے۔ یہ جہنم کے مستحق بن چکے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے استغفار کرنے کی بنیاد پر، توبہ کرنے کی بنیاد کے پر اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا دیتے ہیں، جہنم سے نجات کا پروانہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ فرشتوں کے پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے، بتاؤ میرے بندے کیا چاہتے ہیں؟ لازمی بات ہے کہ اللہ کے بندوں کی خواہش جہنم سے نجات ہے، اللہ کی جنت میں داخلہ ہے،
اسی کے لیے تو اتنے دور دراز کے علاقوں سے جا کر لوگ حج کے موقع پر جمع ہوتے ہیں، اور یہ حج دراصل قیامت کی ریہرسل ہے۔ قیامت میں کیا ہوگا؟ کسی کے جسم کے پر ایک تار نہیں ہوگا، پورا برہنہ ہوگا۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ تمام لوگ، لباس تو ہے لیکن تمام لوگوں کا لباس ایک ہوتا ہے، ہر کسی کی زبان جدا جدا ہے لیکن ہر کسی کی زبان کے پر ایک ہی کلمہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ ہر کوئی صرف ایک مقصد کی طرف، ایک ٹارگیٹ کی طرف رواں دوا ہوتا ہے۔ تو آخرت میں بھی تمام لوگ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اور میدان محشر کی طرف رواں دوا ہوں گے۔ تو یہ حج دراصل آخرت کی ریہرسل ہے۔ یہاں ہمیں مرد بھی ملتے ہیں، عورتیں بھی ملتی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان ہیں، تمام لوگ ہیں۔ تو آخرت میں بھی تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، اور دنیا میں تو ہم اللہ سے مانگنے کے لیے جمع ہوئے ہیں لیکن آخرت میں حساب کے لیے جمع ہونا ہوگا۔ تو دنیا میں ہی اس کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ تو عرفہ یہ بہت اہمیت والا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحج العرفہ، کہ عرفہ ہی حج ہے۔ یعنی اگر کسی نے عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں جا کر حاضری نہیں دی، وہاں جا کر خطبہ نہیں سنا، وہاں جانے کے بعد جتنی عبادتیں، دعا، استغفار ہونے چاہیے وہ نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا حج ہی نہیں ہوا۔ سب سے اہم رکن حج کا عرفہ ہے۔ اب عرفہ کے دن حجاج کرام روزہ نہیں رکھتے۔ حجاج کرام کے لیے عرفہ کے دن روزہ رکھنا نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے مستحب نہیں ہے، بلکہ وہ میدان میں جمع ہوتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں، خطبہ ہوتا ہے وہ خطبہ سنتے ہیں، پورا دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور توبہ استغفار کے اندر، دعا کے اندر گزارتے ہیں۔ لیکن حجاج کرام کے علاوہ جتنے مسلمان ہیں، ان لوگوں کے لیے عرفہ کا روزہ مستحب قرار دیا گیا، بلکہ یہ بہترین اجر و ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ عرفہ 9 ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے، عید الاضحیٰ سے پہلے، جسے ہم چاند رات کہتے ہیں۔ اب یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عرفہ جیسا کہ سعودی عرب کے اعتبار سے ہمارے یہاں جو ہوتا ہے ایک دن پہلے ہوتا ہے، عرفہ کا تعلق دراصل تاریخ سے ہے، وہاں حجاج کرام کی حاضری سے نہیں ہے۔ 9 تاریخ جو ذی الحجہ کی ہوتی ہے وہی ہمارے لیے عرفہ کا دن ہے، جہاں پر ہم رہیں گے اسی تاریخ کو فالو کرتے ہوئے ہم عرفہ کا روزہ رکھیں گے، اور اس بارے میں پوری وضاحت علماء کرام کے ذریعے آپ کے سامنے آ گئی ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ تو عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ یکفر السنۃ الماضیہ، کہ یہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور ایک روایت کے اندر ہے والباقیہ، آنے والے آئندہ سال۔ یعنی ایک روزے کی اتنی فضیلت ہے کہ یہ گزشتہ سال کے چھوٹے گناہ اور آنے والے سال کے چھوٹے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، اور جو بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، اس کے لیے خصوصی طور کے پر توبہ کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر اللہ کے ہاں وہ توبہ قبول ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ عرفہ کے دن کی خاص اہتمام کہ اس دن روزہ رکھنا چاہیے۔ نسائی کی روایت میں ہے کہ اگر کوئی پورا 9 دن روزہ رکھنا چاہے، یعنی ذو الحجہ کا چاند نظر آیا اس کے بعد سے 9 تاریخ تک روزہ رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے اندر نیکیوں کو بہت اہمیت دی، جتنا ممکن ہو سکے نیکی کرنا چاہیے، اور روزے کے اندر انسان جب رہتا ہے روزے کی حالت کی نیکی جمع ہو جاتی ہے، علاوہ ازیں روزے کے اندر رہتے ہوئے بہت سارے گناہوں سے بچتا بھی ہے۔ تو گناہوں سے بچنا، زیادہ سے زیادہ نیکی کرنا روزے کی بنیاد کے پر ممکن ہو جاتا ہے۔ اس بنیاد کے پر ان 9 دنوں کے اندر اگر روزہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر کوئی 9 دن نہ رکھتے ہوئے صرف عرفہ کے دن بھی روزہ رکھے اس کے لیے کافی ہے، لیکن کوشش کرنا چاہیے جتنی نیکیاں ممکن ہو سکے کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دنیا کے تمام دنوں میں سب سے بہترین دن قرار دیا ہے۔ اس سے زیادہ بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ خیر ایام دنیا، دنیا کے تمام دنوں میں سب سے بہترین دن، اور یہ کب بہتر ہوں گے؟ جب ہم انہیں نیکیوں کے ذریعے سے آباد کریں گے۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ لیلۃ القدر، شب قدر کی اہمیت بیان کی، قرآن مجید کی مکمل سورہ نازل ہوئی، تو کیا یہ فضیلت جو لیلۃ القدر کے اندر ہے، یعنی 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر کن لوگوں کے لیے؟ جو عبادت کریں، توبہ استغفار کریں، ان لوگوں کے لیے۔
ہر کسی کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی رات کو پھکٹ جاگ رہا ہے, فضول بحثیں کرتا پڑا ہوا ہے, یا سو گیا ہے, کفار ہے, مشرکین ہے, کیا تمام لوگوں کے لیے لیلۃ القدر ہے؟ نہیں. یہ رات آتی ہے لیکن اپنی فضیلت اور برکتیں اسی کو عطا کرتی ہے جو اس میں محنت کرتا ہے, نیکیاں کمانے کی کوشش کرتا ہے. ورنہ ہر کسی کو یہ فضیلت ملنے والی نہیں ہے, صرف انہی لوگوں کو ملنے والی ہے جو حقیقت میں محنت کرنے والے اور اجر کو حاصل کرنے والے اور اس کے لیے تگ و دو کرنے والے ہیں. یہ یوم عرفہ ہے, اس کے علاوہ روزہ ہے. علاوہ ازیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ ان دنوں کے اندر, یعنی جیسے ہی چاند نظر آتا ہے وہاں سے ایام تشریق ختم ہونے تک, یعنی 13 ذوالحجہ تک, خصوصی طور کے پر تکبیرات کا, تسبیحات کا, تحلیل کا یہ اہتمام ہونا چاہیے. اور وہ تکبیرات جو ہمارے یہاں معروف طریقے سے پڑھی جاتی ہے, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد, اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ صرف خاص عید کے موقع پر نہیں ہے. جیسے ہی عید الاضحیٰ کا ذوالحجہ کا چاند نظر آئے گا تکبیرات کا سلسلہ شروع ہو جانا چاہیے. اور کب تک پڑھنا ہے؟ جب تک کہ ایام تشریق ختم نہیں ہوتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا, یہ بازاروں کے اندر چلے جاتے تھے, راستوں کے پر چلتے ہوئے زور زور سے تکبیرات پڑھتے, اور لوگ ان کی تکبیرات کو سننے کے بعد وہ بھی تکبیر پڑھنے لگتے. یہ تحریک دیا کرتے تھے تاکہ دوسرے لوگ بھی ان کی تکبیرات کو سننے کے بعد اپنی تکبیر پڑھنا شروع کر دیں. اس لیے کہ خاص طور سے بازار, مارکیٹ کا علاقہ, انسان یہاں پر عمومی طور کے پر کاروبار کے اندر مست رہتا ہے, اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے. تو وہاں جانے کے بعد تکبیرات پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر خاص طور سے تکبیرات کا اہتمام ہونا چاہیے. آتے جاتے, چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, گھر کے اندر ہے, دوستوں کی محفلوں میں, جہاں بھی ہو ہر جگہ کوشش کرنا چاہیے تکبیرات پڑھی جائیں. یہ اور اس کے علاوہ خاص طور سے اسے جو فضیلت عطا کی گئی وہ قربانی کی بنیاد پر. آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے شریعت نے اجازت دی ہے, اور ترمذی کی روایت ہے کہ اگر ایک گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کو ذبح کیا جائے کافی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. یہ مسئلہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے نا, ایسا تھوڑی ہے. یہ جواز کی حد ہے, یعنی اتنا کر لے کافی ہے. جیسا کہ آپ ایک مرتبہ وضو بنائے کافی ہے, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کا وضو ہو جائے گا. لیکن 2 مرتبہ 3 مرتبہ کیوں ہے؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ صفائی حاصل ہو سکے, اس کے لیے ہے. ایک ہوتا ہے جواز کہ ہاں اتنا کر لیں گے کافی ہو جائے گا, اور اس کے آگے ہوتی ہے فضیلتیں, یعنی مزید حاصل کرنا. اگر آپ دیکھیں تو ٹھیک ہے, اگر ظہر کی 4 رکعت ادا کر کے چلے جائے کافی ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے پہلے 4 سنت مؤکدہ, اس کے بعد 2 رکعتیں سنت مؤکدہ کی بیان کی. یہ مزید فضیلتوں کو حاصل کرنے, اور اگر فرضوں کے اندر کوتاہی رہ گئی ہے تو اس کوتاہی کی بھرپائی کے لیے ہے. تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ صرف ہمیں اتنا ہی حاصل کرنا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اس سے ہمارا فرض ادا ہو گیا, اس کے بعد مسئلہ ختم ہو گیا. ہمارے یہاں امتحان میں پاسنگ مارکس کتنی دی جاتی ہے؟ عمومی طور کے پر 33 ہوتی ہے, 33 یا 35. تو کیا ہم صرف اتنی ہی مارکس حاصل کرنے کی کوشش کریں, چلو اتنا حاصل کرو نکل جاؤ؟ یہ تو کام چور لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ صرف پاسنگ کے پر دھیان دیتے ہیں, نتیجہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی فیل ہو جاتے ہیں. لیکن جو ذہین ہوتا ہے, محنتی طالب علم ہوتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں 100 میں سے 100 لانا ہے. وہ اس کے لیے پوری محنت کرتا ہے, تگ و دو کرتا ہے. ٹھیک ہے کچھ کمی رہ جاتی ہے, لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پاس ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ترین نمبرات حاصل کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو صرف جنت میں جانے کے بارے میں نہیں کہا, بلکہ یہ کہا کہ جب بھی اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو. اس لیے کہ جنت کے 100 درجات ہیں, اور جنت کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ جنت الفردوس ہے. اب یہاں اگر 100 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, 100 کے 100 کو کہا جائے کہ ہر کوئی پہلے نمبر کے پر, پہلی پوزیشن کے پر آنے کی کوشش کرے, نتیجہ کیا ہوگا؟ تمام لوگ پہلی پوزیشن کے لیے محنت کریں گے, اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر کوئی کامیاب ہوگا, ہر کوئی پاس ہو جائے گا. یہ بات الگ ہے کہ ہر کوئی پہلی پوزیشن پر نہیں آ سکتا ہے,
لیکن جتنے بھی پہلی پوزیشن کے لیے محنت کریں گے ان کے پاس نمبرات مارکس بہت زیادہ ہوں گے، ان کی محنت ویسی ہوگی۔ تو قربانی کے موقع پر دھیان رکھیے گا، اللہ نے توفیق دی ہے، زیادہ سے زیادہ قربانی کی کوشش کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع کے پر کتنے اونٹ ذبح کیے تھے؟ 63 اونٹ، 63 اونٹ، اتنی قربانی، اور اس کے بعد بقیہ 27 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیے، کہا کہ تم نہر کرو۔ اس طرح 100 اونٹوں کی قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر دی تھی۔ اگر ایک اونٹ کی قیمت آج کے دور کے اعتبار سے لگائی جائے کہ اگر وہ 50,000 کا ہے تو اندازہ لگائیے کہ 100 اونٹوں کی قیمت کیا ہو جاتی ہے۔ لاکھوں روپے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے اندر ادا کیے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ سب سے بہترین نکاح کون سا ہوتا ہے؟ ایسرھا مؤونہ، جس میں کم سے کم خرچ کیا گیا ہو۔ یہاں تو انسان ایک مرتبہ صحرا پہنتا ہے، کتنے کا ہوتا ہے؟ 10,000، 15,000، 20,000 کا، اتنے میں تو آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ صحرا پہنتے جو نبی کی سنت نہیں بلکہ فضول خرچی میں داخل ہے، یہ رسومات ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ نبی نے کہا کہ اسے آسان بناؤ، ہم مشکل بنا رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے موقع پر زیادہ اور ذبح کیے، ہم کتنا کرتے ہیں؟ ایک حصہ لے لو کافی ہے بس۔ تو یہ آپ سنت، یہ تمام چیزوں کا اہتمام نکاح کے موقع کے پر کیوں نہیں کرتے؟ وہاں تو آپ نے کہا کہ کم سے کم میں خرچ کرو۔ ایک صحابی کے پاس تو اپنے جسموں کے پر کپڑا نہیں تھا، ایک لباس تھا، اسی کے اندر نکاح کیا۔ گھر کے اندر مہر میں دینے کے لیے ایک لوہے کی انگوٹھی تک نہیں تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ التمس ولو خاتما من حدید، کہ اگر تمہارے پاس لوہے کی ایک انگوٹھی ہوگی وہ لے کر آؤ، وہ مہر دے دو۔ کہا کہ وہ بھی نہیں ہے۔ کہا کہ تمہارے پاس قرآن مجید کی کچھ صورتیں ہیں جسے تم نے یاد کیا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی کہا، زوجتک بما معک من القرآن، جتنا قرآن تمہیں یاد ہے اتنا تمہیں اپنی بیوی کو یاد کرانا ہوگا، اسی کو مہر بنا کر میں تمہارا نکاح کر رہا ہوں۔ نکاح ہو گیا جگہ کے پر، آن دا اسپاٹ۔ آج ہمارے یہاں نکاح کے لیے کتنے پروسیجر ہوتے ہیں، کتنے وقت لگائے جاتے ہیں، کتنی فضول خرچیاں کی جاتی ہے، کتنا غیروں کے شادیوں کی نقالی کی جاتی ہے، سب ہے۔ قربانی کے موقع پر یہ ساری چیزیں نہیں۔ جہاں نبی نے زیادہ سے زیادہ کیا ہم وہاں کے پر کاٹ کسر کرتے ہیں، ارے ایک ہی بکرا لے کر آ جاؤ کافی ہے، ایک حصہ لے لو کافی ہے۔ اور شادی بیاہ کے موقع کے پر بکروں کے پر بکرے ذبح ہو رہے ہیں، جانور کے پر جانور ذبح ہو رہے ہیں۔ کون سی سنت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النہر کو سب سے بہترین دن قرار دیا، اس دن اللہ کو قربانی سب سے زیادہ پسند ہے، وہ کام ہم نہیں کریں گے۔ تو جگہ جگہ کے پر آپ دیکھیں، ایک طرف یہ ساری چیزیں نبی کی شریعت کی مخالفتیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں، سود بیاج کے درمیان فرق نہیں، گھر بنانا ہے سودی لین دین کر رہے ہیں، سودی قرض لیں گے، لون لیں گے، چلتا ہے، مجبوری ہے، کاروبار کے لیے نکال لیتے ہیں۔ اعلان جنگ ہے، قرآن صاف کہتا ہے کہ اگر سودی لین دین نہیں ترک کرتے ہو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ بتاؤ کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر پائے گا؟ ہے کسی کے اندر ہمت کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے، اللہ اور اس کے رسول سے جیت جائے؟ ہم ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پر اتنی مصیبت آ رہی ہے، اتنی پریشانی آ رہی ہے، حالات تنگ کیے جا رہے ہیں۔ ہم نے جب اعلان جنگ کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف تو حالات تو خراب ہوں گے نا۔ ایک طرف رونا روتے ہیں کہ حالات ہمارے خلاف ہیں اور دوسری طرف اس حالات کو کریٹ کرنے والے، بنانے والے ہم ہی ہیں، ہم ہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے، بخاری کی روایت کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جہاں بندے کے اندر حلال و حرام کی تمیز نہیں رہ جائے گی، اور وہ چیز ہم اس سے گزر رہے ہیں، ختم ہوتی جا رہی ہے حلال و حرام کی تمیز، چاہے وہ کاروبار کے معاملات ہو، شادی بیاہ کے مواقع ہو، عام زندگی کے معاملات ہو، کہاں پر ہم کتنا تمیز کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے قربانی کے ساتھ ایک لفظ اور کہا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، یعنی نماز اور قربانی دونوں لازم ہیں، اس کے بغیر معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اب یہاں کافی باتیں قربانی کے تعلق سے اہمیت رکھتی بھی ہے۔ ہمارے یہاں جانور بہت خصوصی طور کے پر اہتمام کیا جاتا ہے کہ بے عیب ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو جو شریعت نے بتایا، اس کی آنکھ کلیئر ہو، چلنے میں لگڑاتا نہ ہو، اور دبلا پتلا نہ ہو، بیمار نہ ہو، یہ ساری چیزیں
تو کیا ہم اپنی کمائی، اپنی انکم جس کے ذریعے ہم جانور کو خرید رہے ہیں، اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، قربانی کرنا چاہتے ہیں، اس کے پر بھی ان چار چیزوں کا حکم نہیں ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہماری آمدنی کے بارے میں، ہماری کمائی کے بارے میں نہیں کہا کہ وہ حلال ہونی چاہیے؟ وہ صرف قربانی کے لیے نہیں بلکہ تمام چیزوں کے لیے حلال ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہا تمام اہل ایمان کو کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پہلے حلال اور پاکیزہ روزی کماؤ کھاؤ، اس کے بعد نیک عمل کرو۔ جب تک ہمارا رزق حلال نہیں ہوگا اللہ کے ہاں عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے گا، چاہے ہم پوری زندگی تہجد پڑھتے رہیں، پوری زندگی ہر سال سینکڑوں جانور قربان کرتے رہیں، حج کے پر حج ادا کرتے رہیں، کتنا بھی کریں، کوئی چیز اللہ کیا قبول نہیں ہوگی اگر ہماری کمائی حلال کی نہیں ہے۔ تو پہلے اپنی حلال کی کمائی کے بارے میں توجہ دیجئے، اپنی کمائی کو پاکیزہ بنائیے گا، اس کے بعد ہمارے نیک اعمال اللہ کے شرف قبولیت حاصل کریں گے، ورنہ قبولیت حاصل کرنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے جس کی جانب ہم کو توجہ دینا چاہیے۔ یہ خیر ایام الدنیا ہے، انشاءاللہ جو چاند کے نظر آنے کے بعد شروع ہوں گے، تو اس میں جو اعمال ہیں مسنون طریقے کے پر ہمیں خصوصی طور کے پر توجہ دینا چاہیے۔ ہم حرمت کے مہینوں سے گزر رہے ہیں، لہذا ان مہینوں کا خصوصی احترام ہونا چاہیے۔ حرمت کے 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور اس کے بعد رجب، ان مہینوں کا احترام اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ حتی الامکان گناہوں سے بچا جائے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کی جائے۔ انہی ایام کے اندر جو ایام ذوالحجہ ہے، جسے بہترین دنوں کے اندر قرار دیا گیا، خیر ایام دنیا کہا گیا ہے، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج جیسی عظیم عبادت رکھی ہے جو کہ اسلام کے 5 اہم رکنوں میں سے ایک رکن ہے۔ ساری خیر و برکات کو لا کر یہاں جمع کر دیا گیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ جو ہمیں نوازنے والا ہے، دنیا کے سب سے بہترین دنوں سے انشاءاللہ ہم گزرنے والے ہیں، ہم اس کی صحیح طور کے پر قدر کریں، اور قدر ویسے ہی کی جائے گی جیسا صحابہ کرتے تھے۔ ان دنوں میں تکبیرات کا اہتمام کیا جائے، روزے رکھے جائیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیا جائے، اور حتی الامکان ہر قسموں کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، اور ان دنوں کے اندر جو خیر و برکات ہے، پروردگار ان تمام خیر و برکات کو، چاہے وہ تکبیرات کی ہو، تسبیحات کی ہو، تحلیلات کی ہو، روزے کی ہو، قربانی کی ہو، حج کی ہو، عمرے کی ہو، جو بھی نیکیوں کی قسمیں ہیں خیر و برکات کی، ان تمام چیزوں کے پر حتی الامکان ہمیں عمل کی توفیق دے، اور وہ تمام اعمال جس کی بنیاد کے پر حرمت کے مہینوں کی پامالی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، ان تمام امور سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔